اذ نادا ربہ نداء خفیا، چھپکے سے مجھے یاد کیا، چھپ کر مجھے پکارا، خفی مخفی ہو کر۔ مخفی ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے۔ اللہ اکبر، کتنی خوش بختی ہے، سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جاتے جاتے لوگ اونچی آواز سے کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ، اونچی آواز سے، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے لگے، ذکر کرنے لگے۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اپنے ذکر میں نرمی اختیار کرو، اس لیے آپ اس کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے اور قریب ہے، وہ دل کی بھی سنتا ہے۔ خفی ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے، یہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اب ترجمہ کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6409 اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 2704، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور اگلی روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ابن حبان میں 400 حدیث نمبر 409۔ فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ذکر وہ ہے، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ سے کیا جائے، جو آہستہ سے کیا جائے وہ بہترین ذکر ہے، بہترین رزق وہ ہے۔ حدیث مکمل ہوگی جب یہ بات عرض کروں گا۔ بہترین رزق وہ ہے جو تھوڑا بھی ہو لیکن کفایت کر جائے، کافی ہو، اس پر شکر ہو، یہ بہترین رزق ہے۔ یہ نہیں کروڑوں اور خربوں اور اربوں کا، ڈالروں کا مالک ہو لیکن شکر نہ ہو، سکون نہ ہو، تو یہ رزق فائدہ نہیں ہے۔ بہترین رزق اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، کتاب الفردوس الجامع الصغیر میں یہ کتاب، یہ حدیث بھی موجود ہے، کنز الامال میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حضور کریم ارشاد فرماتے ہیں آہستہ دعا مانگنا، آہستہ، یعنی وہ خفی کی بات ہے نا، حضرت زکریا نے اللہ کو مخفی، چھپکے سے آہستہ آہستہ پکارا۔ تو جو آہستہ، خفی، چھپ کر اللہ کو پکارتا ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں آہستہ کے ساتھ دعا مانگنا 70 گنا زیادہ بہتر ہے اس دعا سے جو پکارا جائے بلند آواز سے، 70 گنا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب اللہ کو جب پکاریں تو اپنے من میں اس انداز سے پکاریں کہ ساتھ والے کو پتہ ہی نہ چلے اس کا رابطہ اللہ سے ہو رہا ہے، اس کا رابطہ، اچھا کسی دنیا دار سے، کسی اور سے کوئی رابطہ کریں، لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مالک بے نیاز ہے، مجمع میں بیٹھے بیٹھے اپنی آہ سنا دے وہ سن لیتا ہے، مجمع میں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کی آرزو پہنچا دے، پہنچ جاتی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، فرشتوں کو فرمائے گا، حکم دے گا، اس بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں سب لے، اس نے جتنے عمل کیے تھے سب لائیں گے، لیکن اللہ فرمائے گا اور دیکھو اچھی طرح کوئی باقی نہ رہ گیا ہو۔ تو فرشتے پھر دیکھیں گے، یا اللہ جو ہمارے علم میں تھے وہ سب ہم نے پہنچا دیے، وہ سب یہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اللہ فرمائے گا ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ فرمائے گا فرشتوں کے لانے کے بعد بھی اللہ فرمائے گا نہیں ابھی بھی موجود ہیں؟ وہ جو اسے خفیہ طور پہ بندہ
آہستہ چھپ کر اس کو پکارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو اس نے خفیہ ذکر کیا تھا وہ ابھی تک باقی ہے، وہ میں خود اپنی قدرت سے لاؤں گا۔ یعنی مخفی اللہ کو پکارنا، چھپ کر اللہ کو اپنی آرزو، اپنی آہ سنا دینا۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ جاؤ اور مخفی بات دل کی جان لے، ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں اور تمہاری ضرورت پوری کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسے بتائیں گے، بولیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا اس کی فلاں ضرورت ہے۔ مگر بے نیاز ذات ہے، اس کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ سے آنسو بہائے جاؤ، آنسو نہ بھی بہیں، اس کو سنائے جو تب بھی سنتا ہے، تب بھی سنتا بھی ہے اور پوری بھی کر دیتا ہے، پوری بھی کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا یہ ہے آہستہ، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے زکریا میرے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے پکارا، کیسے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، مجھے خفیہ چھپ کے سے پکارا، کیا کہا؟ ربی انی وہن العظم، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے سر جھک گیا ہے، سر جھک گیا ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے کرتے کیا کہتے ہیں، تو یہ الفاظ یاد رکھیے، کام آئیں گے، کام قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکریا علیہ السلام نے آگے سے پھر کہا، لم اکم بدعائک رب شقیہ، میرے رب تو نے میری دعا کو کبھی نہیں موڑا، میری دعا کو اگر بندہ اس انداز سے دعا کرے جیسے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، کیا قبول نہیں ہوگی دعا؟ تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا آتنا فی الدنیا، بس پڑھے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں، پڑھنے سے نہیں، مانگیے، دعا مانگیے۔ دیکھا نا یہ جو مانگنے والا دروازے دروازے پر جاتا ہے کیسے خوشامد کرتا ہے، سخیوں کا دروازہ ہے، سخی لوگ ہیں، وسدہ روے تیرا ویڑا، وسدہ روے تیرا گھر بار تیرا، تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ دیکھو مانگنے والے کا ایک ڈھنگ ہے، تو وہ اس ڈھنگ سے اپنے پیسے لے جاتا ہے، دنیا لے جاتا ہے۔ تو اللہ سے اگر مانگیے تو کم از کم اتنا تو اللہ کے سامنے بنیے نا، منگتا تو بنیے نا، منگتے کی شکل تو بنائیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو مانگنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنِّي آگے پھر فرمایا یہ دعا مجھے تو نے رد کبھی نہیں کیا، وہ کرتا بھی نہیں ہے۔ جب دل سے مانگا جائے، خدا کی قسم، جب دل سے اس سے مانگا جائے تو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا میں ظاہری طور پر اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو تو اللہ قیامت کے دن اسے بدلہ عطا فرمائے، یعنی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے دنیا میں ملے چاہے اس کا بدلہ آخرت میں ملے۔ جب آخرت میں اس کا بدلہ دیکھتا ہے تو وہ خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی نہ قبول ہوتی، آج مجھے ان کا بدلہ ملا ہوتا۔ آگے چونکہ ہمارا جو سفر ہے وہ قرآن کا ہے، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اس لیے ایک موضوع پر چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، آگے پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے التجا کی، اللہ یا اللہ وَإِنِّي خِفْتُ، میں ڈرتا ہوں، موالی اپنے رشتہ داروں، اپنے قرابت داروں سے، مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، بچے جننے کے قابل لائق نہیں رہی، قابل نہیں ہے، تو اللہ فَهَبْ لِي مِلَّتْ، اپنی طرف سے مجھے اپنا کوئی وارث ہی دے دے، اپنی طرف سے دے دے، تو بے نیاز ہے، دینے والا ہے، دینے پہ آئے تو تیرے پر کون سی چیز مشکل ہے؟ یرثنی ویرث، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اچھا جی دیکھیے اللہ کے نبی کی دعا، ایک تو اپنا بیٹا بھی مانگ رہا ہے، ساتھ اس کے لیے نبوت بھی مانگ رہا ہے، ساتھ ان کے لیے نبوت بھی مانگ رہے، یرثنی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وراثت میں کیا ہے؟ علم ہے، نبوت ہے۔
تو وہ جو نبوت ہے تو ایسا بیٹا ہو وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، جس پر جو تجھے پسند ہو ایسا دے دے، ایسا یا رب ایسا بیٹا دے۔ اچھا اللہ، اب حضرت زکریا دعائیں مانگتے رہے نا، اب اللہ کا جواب سنیے، اللہ کیا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب پیغام بھیجا، اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا مانگتا تو رہا، اب سن میری بھی۔ اب اللہ جواب دیتا ہے، فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک، تجھے ہماری طرف سے خوشخبری ہو لڑکے کی، بغلام، تجھے خوشخبری ہو بغلام اسمہ، اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام بھی یحییٰ ہے، بیٹا بھی عطا کروں گا، اس کا نام بھی یحییٰ رکھنا۔ آگے فرمایا لم نجعل لہ من قبل، اچھا بیٹا بھی ایسا ہے اس سے پہلے کسی نے یحییٰ اپنے بیٹے کا نام رکھا ہی نہیں ہے، یحییٰ ایسا بیٹا ہے، یہ نام کسی نے رکھا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں قال رب انا یکون لی غلام، اچھا جب بڑھاپا ہو نا، بڑھاپا ایک چیز ناممکن ہو تو وہ ممکن سا نظر آئے تو بندہ متعجب تو ہوتا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا یا اللہ انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا، میرے لیے انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے، بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کی وجہ سے عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میرے ہاں اولاد بیٹا کیسے ہوگا؟ تو دیکھیے اللہ پھر جواب دیتا ہے، اللہ پھر جواب، کیسا خوبصورت انداز ہے اللہ کے بیان کرنے کا۔ اللہ پھر جواب دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے قال کذالک، اسی طرح ہوگا، جیسے اللہ فرما رہا ہے اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اللہ فرماتا ہے تیرے رب پر یہ آسان ہے، هو علی ہین، وقد خلقتک، آپ کو بھی تو پیدا کیا، اس سے پہلے آپ کو پیدا کیا، من ولم تک شیئا، جبکہ آپ تھے بھی نہیں، کچھ بھی نہ تھا آپ کا، لیکن آپ کو پیدا کیا، اب آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ اچھا پھر دیکھیے نا حضرت زکریا کی اگلی بات، خوبصورت کلام ہے اللہ اور حضرت زکریا کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا بھی کام بن رہا ہے، تو پھر حضرت زکریا نے کہا اچھا کام تو بن رہا ہے، تو بتایا کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا ربی جعل لی آیا، اچھا دینا بھی ہے تو قادر ہے، مطلق ہے، دے دے، تجھ پر کوئی مشکل نہیں ہے، سب تو قدرتوں والا ہے، اچھا اگر مجھے دینا ہے تو مجھے نشانی دے دے، وہ میں نے تسلی ہو جائے، نشانی دس دیو۔ اب نشانی مانگ، پہلے کہہ رہے تھے، پہلے فرما رہے تھے اللہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی، اب مجھے نشانی بھی بتا دیجیے۔ اب وہ نشانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اب میری نشانی ہے تندرست ہونے کے باوجود بھی 3 دن بات نہیں کر سکو گے، بول نہیں سکو گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، یہ نشان جب 3 دن بول نہ سکو تو سمجھ لو اللہ کی نشانی پوری ہو گئی، اللہ مجھے بیٹا بھی دے دے۔ یہ نشانی اللہ نے، یہ وہ کلام ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی ہے،